سورہ مبارکہ یوسف کی 24ویں اور 25ویں آیات، دو آیات پر آج ہم غور کریں گے۔ دونوں کا تسلسل پچھلی آیت سے اس طرح سے یہ لف ہوں گی کہ ہوا یہ کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلوایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اس کے ساتھ اپنے عشق کا اور شدت محبت کا اظہار کیا، اسی کے گھر میں تھا، اور وہ شدت محبت اتنا خود کو سجایا کہ کسی طرح وہ اپنے آپ سے باہر آ جائے، اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا لے، وہ اپنی سوچ سے ہاتھ اٹھا لے، وہ جو ضد کر رہا تھا ایک عرصے سے، اشارے کنایے سمجھ رہا تھا مگر زلیخا کی خواہش پر عمل نہیں کر رہا تھا، وہ جو مضبوط تھا، وہ جو ہمت کر رہا تھا کہ مجھے وہی کرنا ہے، کہ جو وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، وہ اپنے اندر سے وہ اپنے آپ کو چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ اپنی خودی سے باہر نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی ہمت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کر رہا تھا، وہ جو کہہ رہا، لیکن کیا ہوا؟ وغلقت الابواب، وہ جو انتظام کیا اس میں سے ایک راودت ہو ہے اور ایک غلقت الابواب ہے، یعنی اور پھر تیسری بات آگے بڑھ کر کہا وَلَقَدْ، اور وقالت حیت لک، دعوت بھی دی، آمادگی کا اظہار بھی کیا۔ تو وہاں حضرت یوسف نے اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَایَا، دوسرے جس کے ساتھ بے وفائی ہوگی اس کام سے وہ تمہارا شوہر ہے، تم اپنے شوہر سے تو بے وفائی کر رہی ہو وہ تم جانو، لیکن اس نے، وہ جو تمہارا شوہر ہے اس نے میرے ساتھ بھی شفقتیں کی ہوئی ہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بے وفائی ہے کہ میں تمہارے شوہر کو ذہن میں نہ رکھوں۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ رہی ہے کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، ادبی اعتبار سے، کیونکہ یہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن عالی، اللہ نے قرآن کو اپنے کلام کو جس سانچے میں ڈھالا ہے نا، وہ ادب آرٹ ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقابلہ ہوگا تو ان کا مقابلہ کلام سے ہوگا، تمہاری جنگوں سے نہیں ہوگا، تلواروں سے نہیں ہوگا، تمہاری سازشوں سے نہیں ہوگا۔ تم اگر اسلام مخالف ہو، تم اگر اللہ کے نظام کے مخالف ہو، تو پھر قرآن جیسے ہی کا میدان سجایا ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں ادبیات کے شاہکار آیات ہیں، شاید وہ وہی آیات ہیں جہاں سجدہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے ایک سنی عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ جیسے قرآن میں آیات سجدہ ہیں، ایسے نہج علی کے کلام میں کلام سجدہ ہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے شاہکار جملوں کے ذریعے سے پڑھنے والے کو مجبور کیا ہے کہ وہ سجدے میں گر جائے۔ اس سے اونچا کلام ہی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا لفظ ہی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی بندش نہیں ہو سکتی۔ لفظ بہت سارے لفظ تو وہی ہیں، یا حروف تہجی ہیں، یا الف با ہیں، یا الف بے پہ تے ہی ہے، اس کے اندر آئے ہیں سارے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ الفاظ ہمارے پاس نہ ہوں، وہ حروف ہمارے پاس نہ ہوں، وہ حروف قرآن مخالفوں کے پاس نہ ہوں، وہ قرآن کے دشمنوں کے پاس وہ حروف نہ ہو، وہ حروف تہجی سب کے پاس ہیں، لکھ لاؤ، کر لو، اس کا مقابلہ کرو۔ میں جب نہج البلاغہ کی عظمت کے اوپر کہ نہج البلاغہ میں ہے کیا، مولا علی کس موضوع پر بات کرتے ہیں، نہج البلاغہ کا تعارف، اس پر ایک اشرہ پڑھا ہم نے جو چھپ بھی چکا ہے۔ تو میں تیاری کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ کے بارے میں بات ہونی ہے نا 10 دن تک کہ نہج البلاغہ کیا ہے، تو ایک ہندو شاعر کا ایک میں نے مقالہ پڑھا جو عربی ادب کا ادیب، شاعر، ہندو مسلک سے، ہندو دین دھرم رکھنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں کلاس لے رہا تھا عربی ادب کی، تو میرے ایک شاگرد نے کہا استاد قرآن کا 1400 سال پرانا دعویٰ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ، یعنی ایک سورہ جیسا
تم بھی لکھ کے دکھا دو جیسا اللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا. ایک سورہ لے آؤ, 100 نہیں دے رہے, کوئی ایک, یہ بھی آزادی ہے کہ کسی کے مقابلے کا لے آؤ, کسی بھی سورے کے مقابلے کا لے آؤ. تو استاد ہم کیوں نہیں قرآن کا جواب لکھ لیتے؟ اتنے بڑے بڑے ادیب یا جو ہے وہ جی سعودی عرب میں اتنے بڑے بڑے ادیب ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر ندیم اور ابرار بھائی کو یہ بات اچھی لگے گی, قیصر بھائی تشریف فرما ہے, ہمارے جو ہے وہ چمن صاحب تشریف فرما ہے. میں ایک دفعہ جب شام کی زیارت کے لیے موسیٰ بھائی کے ساتھ ہی گیا تھا, وہاں ہم حرم میں جب جا رہا تھا یا آ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے جانتے تھے, وہ ملاقات کی, انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. وہ وہاں دمشق یونیورسٹی میں عربی ادب کا استاد تھا اور پختون, پاکستان کے پشاور کے پشتو بولنے والے استاد تھے وہ, یعنی اصالتاً وہ پشتو تھے, پختون تھے, اور فلسطین معاف کی جگہ دمشق یونیورسٹی کے اندر عربی ادب کے پروفیسر تھے باقاعدہ. ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے میں استاد ہوں عربی ادب کا. عربی مجھ سے کہا انہوں نے, یہ کہا میں خود پڑھاتا ہوں عربی ادب. میں تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں عربی ادب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو متنبی اور فرزدق اور جو ہے کو مرتب کیا ہے, سید رضی نہج البلاغہ کو انہوں نے مرتب کیا ہے عربی ادب کے ذوق کی وجہ سے. وہ ہمارے عالم ضرور تھے, وہ ایک شیعہ فقی ضرور تھے, مگر انہوں نے شیعہ فقاہت کی وجہ سے اور شیعہ عالم دین ہونے کے ناطے نہج البلاغہ کو مرتب نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا ہے عربی ادب کا شاہکار ہے جیسے نہج البلاغہ کہا جائے, مرتب کیا. وہ کہتے ہیں مجھے نام ان کا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, میرے پاس ان کا شاید رابطہ ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میر انیس نے جتنے اشارے کنائے تلمی اور بہت یہ جو ادبی گوشے ہیں, ادبی اسلوب ہیں, ادبی بیان کیے, میر انیس نے 25 بیان کیے ہیں. گھوڑے کی چال عربی ادب کے اندر جب بیان ہوتی ہے کہ گھوڑا جب چلنے لگتا ہے, پھر جب تیز رفتار ہوتا ہے, پھر جب وہ مثال کے طور پر بھی ادبی گفتگو پہ ہم نہیں بیٹھے, گھوڑے کے بارے میں عربی ادب کے اندر مختلف اس کے نام ہیں, اس کے انداز ہیں. وہ کہتے ہیں میر انیس نے 4 برابر 10 برابر قرآن کے اس سورے میں جس جگہ پر, وہ میرا جملہ رہ گیا کہ اس استاد سے کہا کہ استاد قرآن کا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں, اس لیے کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ کہتا ہے میں تو اس میں سے ادبیات کو لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ادبیات پڑھنے کے لیے لے رہا ہے. وہ جب ادبیات پڑھنے کے لیے لے رہا ہوتا ہے تو یہ جو آیت کا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا, اور زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا, بِهِ وَحَمَّ بِهَا, اور زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا. کہ یہ جو زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا, یہ تو سب پہ روشن ہے نا, یہ جو زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا, یہ تو سب پہ روشن ہے نا. زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, یہاں ہم اور غم والے خاندان کا لفظ ہے. یہ غم میں مبتلا ہو, ہمیشہ غم جو ہے وہ کسی مصیبت پر نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہم خوشی میں بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی غم خوشی میں بھی ہوتا ہے. اور اس کی علت پہلی والی آیت میں بیان ہوئی کہ جب حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ, وہ جو تیرا شوہر ہے نا اس نے مجھ پہ بھی احسان کیا ہوا ہے. اس تفسیر کے مطابق کہ اگر یہ باز نہیں آئے گی تو میں اس کا گلا دبا دوں گا, یہ باز نہیں آئے گی تو میں اسے مار دوں گا. اب یہ اگر ہو جاتا جب انہیں اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نظر نہ آتی, یعنی وہ یہ کرنے جا رہے تھے, مگر یہ تب ہوتا کہ جب حضرت یوسف کو اپنے رب کی طرف سے وہ نشانی کیا تھی جو اللہ نے اپنی دکھائی. اس کے لیے میرے مولا امام جعفر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک نور, ایک فارمولہ دے رہا ہوں تربیت اولاد کا. اگر بچہ کو ایسا کام کر رہا ہو کہ نظر آ رہا ہے کہ بڑا نقصان کر دے گا اپنا, تو ایسی صورت میں اس کی وہاں سے توجہ حضرت یوسف کو نظر آیا. اس میں پھر اب مختلف باتیں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ حضرت
یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نظر آ گئے اس وقت، یعنی ان کے والد نظر آ گئے. ائمہ اہل بیت کی تفسیر، یہ لفظ وہاں بھی کہا جاتا ہے جہاں مجبوری ہو، اور یہ لفظ وہاں بھی کہا جائے گا جہاں اختیار تام ہو. مثال دیتا ہوں اپنے بچوں جوانوں کو، کر بجا ہوگا ان کا غصہ، یہ غصے میں آ کے کہیں گے انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے. انیس جو ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے، وہ کیسے اصلی انسان کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی انسان کی اصالت کو اور حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں. طواف کر رہے ہیں حاجیوں کا ایک جم غفیر ہے جی، کھوے سے زیادہ شور شرابہ مچانے آ رہے ہیں، چیخنے چلانے والے زیادہ آئے ہوئے ہیں اور حاجی کم آئے ہوئے ہیں، شور شرابہ کرنے والے زیادہ آئے ہوئے ہیں. یہ کون ہے بھائی؟ یہ جو کیسے ایک میرے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے کہ ہمت کرو، اور ہمہ بہی یعنی مراد ہوگی کہ ہمہ بہا کہ تم دروازے کی ارادہ کرو. یہ ارادہ کیا ان کو، اس کا خیال یوسف تھے، یوسف کا خیال دروازہ ہوا. اس طرح حضرت یوسف دروازے کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی حضرت یوسف دروازے کی طرف بڑھے، ہاں یہ یعنی یہ وہ اب اس یہ واقع نہیں، وہ جڑی ہوئی بحث ہے کہ ارادہ کو جی فلما بلغ اشدہ، جی فلما بلغ اشدہ 22ویں آیت تھی شاید، فلما اشدہ 22ویں آیت تھی شاید، فلما اشدہ آتیناہ حکمن و علما. یہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے رب کی عصمت پر دلیل آیت ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے، میرے جوان ساتھیوں میں سے کوئی سوال کرے کہ انبیاء کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ائمہ کو کہاں لے کے آیا آپ؟ ہم قتل اور زنا اور بدکاری اور برائی سے اپنے بندے کو اسی طرح بچاتے ہیں. کیوں؟ قاعدہ کیا؟ اجمعین، یہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں ان سب کو بہکاؤں گا، میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں. فائب عزت کا مواحد بہت بڑا تھا، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اللہ سے بات کر رہا ہے، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین. نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے، جو بھی اللہ کا مخلص بندہ ہوگا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جو بھی اللہ کا مخلص بندہ ہے، جو بھی اللہ کا مخلص بندہ ہے، شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہے، شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہے، اور جس تک شیطان کی رسائی نہیں ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں. گناہوں سے بچنے والا صلوات اور ہدیہ کرے، گناہوں سے بچنے والا صلوات اور ہدیہ کرے نبی کی ذات پہ. مجھے ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ اللہم صلی علی محمد والہ، جی الحمدللہ یہاں علی محمد والہ، جی الحمدللہ یہاں پر اللہ نے قاعدہ قانون یہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا کہ یوسف بچ گئے، اللہ نے قاعدہ قانون یہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا کہ یوسف بچ گئے، یوسف دروازوں کی طرف گئے اور ہم نے ان کو دروازے کھولنا شروع کیے. یہ بھائی میں نے جب انہیں نمائندہ بنا کر، اللہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ میرے نمائندے ہیں تو حفاظت بھی تو میں کروں گا. یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے نازل کیا نحنو نزلنا الذکر نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ ہی اس کا محافظ ہے. تو اللہ نے اس کلام پہ عمل کرنے والی کچھ ہستیاں بھی بھیجی ہیں، ان کا محافظ بھی اللہ ہے. وہ جو اللہ کی حفاظت ہے نا اسے عصمت کہا جاتا ہے، وہ ان کے اختیار کی علامت ہے، ان پر اتنا واضح ہے، اللہ ان کو دکھاتا رہتا ہے، ان کو دکھاتا رہتا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں. اب جب آپ نے اور میرے عزیزوں نے، میں نے اور آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا ہو کہ اللہ انبیاء، کہاں اللہ حفاظت جس کی کرے، اور کہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں کہ میں اگر تو عالم نہیں، یہ میں درد کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے، یہ ایک تکلیف ہے، ایک تکلیف ہونی چاہیے علی والوں کو کہ کس سے مقایسہ کر رہے ہو، کن سے بات کر رہے ہو.
کاش میں اونٹ کی مینگنیاں ہوتا. کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے سامنے سے حجاب بھی ہٹ جائے تو میرا یقین نہیں بڑھے گا. کیا مقابلہ ہے. اللہ جن کو بچانے والا ہے, اللہ جن کی حفاظت کرنے. میں نے اپنے تھوڑے سے مزاج سیٹ کر یہ بات کی ہے, مگر ایک درد آیا تھا جو آپ کے سامنے رکھا. مخلصین جی, جن کو اللہ, مخلص اور مخلص کا فرق روشن ہے نا. یہاں مخلص کا لفظ آیا ہے, مخلص کا نہیں آیا. مخلص اور ہے, مخلص اور ہے. ہم سب مخلص ہیں, اللہ کرے ایسا ہی ہو. بولیے الہی امین. ہم سب مخلص ہیں, یعنی یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارا من اس دعوے پر ہمارا ساتھ دے رہا ہو, ہمارا ضمیر اگر ہمارے اس دعوے پہ ساتھ دے رہا ہو تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. پاک صاف مطہر بنائے اسے مخلص کہتے ہیں جی. مخلص اللہ کی طرف سے جس کی حفاظت کا انتظام ہو, اور مخلص جو خود اپنی حفاظت کا انتظام کر رہا ہو, بلکہ کہوں معاذ اللہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی ہے گناہ کرنے کی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ان کے اندر اختیار, برا کام کرنے کی صلاحیت ہے, مگر وہ برا کام اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ انہیں اپنا برہان, اپنی نشانی, اپنا وجود, اپنا جلوہ دکھاتا رہتا ہے. مثلاً پھر میں بچوں والی مثال دوں گا کہ اگر ایک بچہ, مثال میں دے چکا ہوں کہ غلط کام کر رہا ہو تو آپ مثلا اس کو ٹرافی, بیٹا یہ کھا لو, اب اس کی طرف وہاں سے جانتا ہو, جسے وہ پہچانتا ہو. جس کو جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں چھینا جھپٹی کر رہا ہے. جسے جانتا ہے وہ اگر اسے دکھا دیا جائے گا تو وہ چھینا جھپٹی, لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گا, اس طرف آ جائے تو یہ کیسے اسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. یہ ان کے کمال عصمت کا انداز ہے اللہ کی جانب سے. یہ مخلص ہیں میرے عزیزو. مخلصوں کو حقیقت نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ حقیقت بینی, کشف حجاب, حقائق کا کھلنا, حقیقت کا دیکھنا, اصلیت تک پہنچنا, یہ خلوص کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ ہیں. یعنی جتنا خلوص پر سوچا گیا کہ جتنے ہم مخلص ہوں گے, جتنے ہم سچے ہوں گے, اتنے ہی عبادت میں مزہ آئے گا. تو بھائی عبادت میں مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر ابھی اس عبادت کی معرفت نہیں ہے. بڑھ جائے. اگر حقیقت تک پہنچنا ہے, مخلص سے مخلصوں کی انجمن کے قریب آنا ہے. میں اب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 14 کی جگہ اللہ. اب یہ ابو ذر سلمان مالک اشتر بننے کے لیے وعبد ربک ہے. اپنے رب کی عبادت اتنی بار بار کرو, کثرت سے کرو, حتی اتاک الیقین. میرے خیال سے مجھے اجازت دیں کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. یہ دونوں وَاسْتَبَقَ مقابلہ کر رہے تھے. ہر بھاگنے والا نہیں ہوتا. ہر بھاگنے والا ایک جیسا بھاگنے والا نہیں ہوتا. کچھ میدان شجاعت سے بھاگتے ہیں ہمیشہ میدان چھوڑنا بزدلی. مجھے بتائیں گے ڈاکٹر ندیم کس کا ہے, یہ 2 مصرے کس کے ہیں, مگر میں نے سنا ہے کہ یہ استاد سبت جعفر کے 2 مصرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی رسی گلے میں ہے, کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر, جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یا مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. سوالات کا سلسلہ ہے, مائک لے کے جائیے گا بھائی وہاں. اچھا ماشاء اللہ. جی سوال کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ جناب یوسف کو تقریباً 3 سال کا وہاں جو اسٹے ہے وہ کیوں لگا؟ وہ جب سب کچھ جان چکے تھے اور جان رہے. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یعنی اس واقعے کے بعد حضرت یوسف کیوں رکے رہے, یا اور وہ دیکھ رہے تھے؟ ہاں دیکھ رہے تھے, سمجھ
کہ کیا وہ بھی قریب ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, ان سے بات کر رہے ہوں گے. اب جو 40ویں دن مباہلے کے لیے چلے ہیں تو انہوں نے بہت, بیوی چلیے ہم اس قابل نہیں ہے کہ بیوی کے حجاب کے اوپر کوئی بات بھی کر سکے کہ کیا حجاب ہوگا جناب. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے سنا کہ عربی میں جمع کا صیغہ جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے. صحیح. 3 اور اس سے اوپر جو ہے جمع کہلائے گا. اب اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی ہے مباہلے کی, اس میں یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو لے کے جاؤ, اپنی عورتوں کو لے کے جاؤ, اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ, نفوس جو محمد عالم محمد کے صدقے میں سلامت رکھے. اور شریعت کا آئینہ ہے. بڑی رائٹ, بڑی رائٹ. کلبے صاحب کو جو ہے اس میڈیا سے, سوشل میڈیا سے بڑا فائدہ ہوا ہے. سوال تو وہ مذہب شیعہ یا مذہب سنی وہ تفریق ہو جاتی ہے. صحیح. جبکہ دین اسلام ہے. تو یہ اس کی جی بہت ٹھیک ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں, اقربا پروری کا الزام نہ لگ جائے نا. شعر سنا رہے تھے. آپ سے بات جی شعر, جی شعر سنا رہے تھے. عشق تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں. جی ہاں, عشق تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں. عشق پر کربلا کا سایہ. ہاں, واہ, عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں, عشق پہ کربلا کا سایہ. میسم حشر میں کاٹیں گے وہ زبان, اچھا, آواز جس کی بلند ہوئی. حشر کا جواب نہیں ہے. واہ, بہت شکریہ, بہت ایک شکریہ. سلوات ہدیہ کر دیں گے محمد اللہم صلی اللہ. فو کیا ارادے ہیں زلیخا کے, اور مسلسل آزمائش میں تھے حضرت یوسف, تو حضرت یوسف چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کا موٹا واحد ایک ہی جواب ہے, وہ یہ کہ وہ غلام تھے, وہ خریدے ہوئے تھے, اور جو خریدا ہوا ہوتا ہے, جو غلام ہوتا ہے, وہ مالک کی اجازت کے بغیر تو آزاد نہیں تھے. اچھا, غلامی کا یہ تو حقیقت ہے نا, یہ تو بیچے گئے ہیں, خریدے گئے ہیں, کئی دفعہ بیچے گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ, بہت بڑا دکھ, ایک بہت بڑی عزاداری ہے, بہت بڑا نوحہ ہے یہ جو بے بیان دیں گے. حضرت بلال حبشی سے کہا کہ کچھ لے کر آؤ, ان بچوں کو دوں تاکہ مجھے جانے دیں, تو وہ اخروٹ لے کر آئے. تو سرکار نے کسی کا نہیں, ایک نہیں لوں گا 2 لوں گا, تو کسی کو 2 دی. نبیوں کے ساتھ ہوا ہے نا. تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا تھا, وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں رہ رہے تھے, وہ اس کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتے تھے, اور بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری اہلیہ کے کیا ارادے ہیں. واقعہ نہیں ہے, کبھی اس موقع پہ ہم بولتے نہیں ہیں نا. اصل میں سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو ہم سے روک دیا ہے کہ نہ معلوم کس نااہل تک میری بات پہنچے گی, کون ٹھنڈے کمرے میں اور نرم گئے. نبی مکرم پر ان کے سامنے اعتراض ہوتا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے جی, تو اعتراض ہوتا کہ آپ نے تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی, اللہ نے تو چاہتا ہی ہے, اللہ تو چاہتا ہی ہے. حتیٰ غدیر کے میدان میں نبی سے کتنا متجری ہوگا, کتنا زیادہ بدتمیز ہوگا جی, جس نے لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے نبی پر اعتراض کر دیا. یہ آپ نے اپنی, تاکہ کل کو یہ اعتراض نہ ہو کہ صاحب گنجائش تو تھی نہیں کہ جو کوئی اور جاتا. اب یہ نبی کا انتخاب ہے کہ نبی کس کو انتخاب کر رہے ہیں, یہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا. وہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں, تو چہروں سے یہاں مراد کانہ البدر فی لیلۃ کمالہ و تمام ان کا, یہ جو پوری مجلس ہے نا, یہ چہرہ ہے تفسیر قرآن کا. جناب زہرا چادر میں ہے, مگر ان کا وجود پورا ان کا وجہ ہے, ان کا حجاب, ان کی وجہ ہے. سبحان اللہ. تو وہ خود جناب زہرا کا آنا جو تھا نا, وہ اس ماحول کے اوپر روب ڈال رہا تھا. دشمن کو اس نے بی بی کے آنے نے ہی ہرا دیا تھا, بی بی کے آنے سے ہی وہ ہمت ہار گئے تھے. ہم سچے ہوں گے تو ہم پہ نہیں آئے گا, تم پہ آ جائے گا, تم سچے ہو گے تو ہم پر آ جائے گا. مباہلہ تو یہ تھا نا جی, ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے. جزیہ دے کے واپس چلے گئے. سمجھدار تھے, اپنی قوم بچا لی انہوں نے. تیسرا سوال کیا تھا؟ ہاں, اسلام. دیکھیں اسلام جو ہے لن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ جو غیر اسلام کو کوئی دین اسلام ہے. مذہب ان رستوں کو کہتے ہیں جو تشیع اسلام کی ایک بہترین تشریح کو کہتے ہیں. تشیع ایک مذہب ہے جو اسلام کی ایک بہترین تشریح کو کہتے ہیں. دوسرے لوگ بھی تشریح کر رہے ہیں, بعض اچھی بات کی انہوں نے.
وہ بھی مذاہب جو ہے وہ اسلام کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن تشیع ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ اسلام کی سب سے خوبصورت تشریح تشیع ہے۔ یہ کل آپ کے اسم سے آیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جماعت نہیں کر سکتے اور وہ نہیں ہے، تو ابھی آپ نے اختیار کی بات بھی کی، تو ایسے لوگوں کا دنیا میں آنا ان کا اپنا اختیاری فعل تو نہیں ہے، پھر ان کے لیے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور کے گناہ یا کسی اور کی معصیت کی وجہ سے دنیا میں ان کا آنا ہو۔ جی، یہ قضاء و قدر کی بحث نہیں، یہ جبر و اختیار کی بحث ہے۔ جبر و اختیار کے اندر جو حرام رستے سے دنیا میں آیا ہے، اس حادثے کا شکار ہو کے مر جانے والے کا کیا قصور، جس کی گاڑی اللہ معجزے سے اسے بچا دیتا ہے، اس نے تھوڑی کھودا تھا گڑھا تو کسی اور نے کھودا تھا۔ اسی طرح پتھر کسی نے پھینکا، کسی کی آنکھ میں جا کے لگا، پتھر گناہ تو اس نے کیا تھا، اس کا کیا قصور کہ یہ اندھا ہو گیا؟ ایک لمبی لسٹ بنے گی ان سوالات کی کہ ان کا کیا قصور بھائی، ان کا کیا قصور بھائی، اس کا کیا قصور؟ صرف یہی بچہ نہیں کہ جو دنیا میں غیر شرعی رستے سے آیا ہے۔ جی، دو لوگوں نے حرام کام کیا جس کے نتیجے میں قصور جو زلزلے کی زد میں آ کے مر گیا، اس کا کیا قصور جو گڑھے میں گر کے مر گیا، اس کا کیا قصور جس کو پتھر مارا کسی نے، کسی نے، آنکھ اس کی پھوٹ گئی۔ کام ہے اس پوری کائنات میں؟ جواب اب یہ ہے، واہ، علت و معلول کا ایک حاکمیت قائم ہے اس پوری کائنات کے اوپر۔ علت اگر بن گئی ہے، معلول آئے اسی کی خاطر۔ اگر اللہ اس نظام کو توڑ دے، کسی ایک کا درد رکھتے ہوئے، کسی کا ایک احساس کرتے ہوئے، تو اس ایک نظام کے توڑنے پر جو ہنگامہ مچے گا پوری دنیا میں، وہ ہنگامہ اس سے بڑا ہوگا جتنا ہنگامہ یہ مچ رہا ہے۔ تو اللہ ایک بندے کو، اب اچھا ٹھیک ہے 1% صحیح کہ 1% زد میں آ رہا ہے، ایک قصور نہیں تھا، وہ اس قانون کی زد میں آ رہے ہیں۔ اب وہ جس کا قصور نہیں تھا اس کے لیے پھر اللہ نے کوئی اہتمام کیا؟ ہاں، کیونکہ یہ جینیٹک کا مسئلہ ہے، خون کی خرابی کا مسئلہ ہے، بات میں معصیت تھی، اس وقت ان کے احساسات اور جذبات کے اندر گناہ تھا، اس وقت شیطان شریک تھا ان کے ملنے میں، تو یہ خود بخود اس کے اندر بھی شیطنت آئے گی۔ سبحان، یہ جینیٹک کا مسئلہ ہے۔ یہ جماعت بنا دیں کہ جس کا خون ہی خراب ہو، ماشاءاللہ، جس کے اندر خراب پرزے لگے ہوئے ہوں، تو اب اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، یہ شریعت کے اندر حکم آ گیا۔ اس کو اپنا دین کا تو قصور نہیں ہے، یہ پھر سوال باقی ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے۔ لہٰذا روایت ملتی ہے کہ جن بچوں، یا اس کے ساتھ اور ساری مثالیں میں نے کچھ تو دی، مثلا اپاہج پیدا ہو گئے، ماں باپ نے غلطی کی، اچھا ان کا سالم نہیں ہے، تو غلطی تو ماں باپ نے کی تھی کہ فلاں رات میں مجامعت کر لی تھی اور فلاں چیز کھا کے مجامعت کر لی تھی اور فلاں مثلا فلاں حالت میں انہوں نے نزدیکی کر لی تھی، اور اس حالت میں دیا جائے گا، جنت میں انہیں خاص مقام دیا جائے گا۔ وہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے سماج کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا، میں نے وہاں تمہیں قربان کر دیا، یہاں میں تمہیں مقام دے رہا ہوں، تم نے جو محرومی اٹھائی ہے۔ یقیناً یہ بیرون ملک سے سوال تھا اور قبلہ نے میڈیکلی بھی اور ہر طریقے سے اس کا بہت ہی احسن جواب دیا، ماشاءاللہ۔ مولا کاغذ قلم ہونا چاہیے یہاں۔ جی میں لکھ رہا ہوں۔ مائے قیام کے حوالے سے اس کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ تقویٰ، لیکن سورہ بقرہ کی جب ہم پڑھتے ہیں ہدی المتقین، یعنی ہدایت متقین کے لیے، اور قرآن جو ہے وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کا بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اس کے لیے جو متقی۔ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کل ہماری یہ بحث ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہ ولایت کے جو میں نے بات کر رہا ہوں، جی جس کی آپ نے جی میں نے جی ہاں جس طرح آپ نے مولا علی کی مثال دی کہ میں کس طرح سے اس کو، لیکن ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے شریعت کے ڈومین میں رکھ کے کام کیا۔ مولا علی نے بھی، مولا علی نے بھی، یعنی انہوں نے ولایت، جی یہ جی ایک اور جی جی کہ ابھی آپ نے کہا کہ 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان عطا کیا، حکم اور برہان دکھایا۔ جی قرآن دکھایا، تو کیا یہ انبیاء جو تھے
نبی شروع سے تھے، ہمیشہ سے تھے. کوئی امتحان تھا، یعنی اتنی ابتلا، امتحان اور مصائب کے بعد پھر برہان دکھانا؟ یہ میں آخری سوال سے شروع ہوتا ہوں. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تو پیدائشی نبی تھے نا، ہمیشہ سے نبی تھے نا. کیا جاتا ہے وہ اللہ کسی ایک خاص وقت میں فائز کرتا ہے، یعنی بالقوہ نبی ہوتے ہیں، وہ بالفعل نبی بنا دیے جاتے ہیں. تم نبی ہو مگر ابھی کا نبوت کی ذمہ داریاں تمہاری میں نہیں دے رہا تمہیں. تم تیاری رکھو، کسی بھی وقت میں تمہارا ڈیوٹی لگا دوں گا، پوسٹنگ ہو جائے گی. میں آپ کے الفاظ میں کہوں کہ کسی بھی وقت پوسٹنگ ہو جائے گی تمہاری، کسی وقت آرڈر آ جائے گا تمہارا. تم ہو، تم صلاحیت ہو، تم اس کام کے ہو، تم اس لیے ہم نے جاب پر اپنے نظام میں رکھا ہے، مگر پوسٹنگ تمہاری ہم اپنی. تو 40 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی. وہ جو دوسرا سوال کا تو تقریباً جواب آپ نے خود دے دیا. صرف امام زمانہ ہوں گے جو حضرت خضر والا جلوہ دکھائیں گے، یعنی حضرت خضر نے تو جلوہ دکھایا، امام زمانہ اپنی ولایت اور اپنی امامت ہی ولایت کے ساتھ چلائیں گے. سبحان اللہ. ہاتھ کا اشارہ کریں گے، آبادی سے لوگ کہیں گے مولا یہاں ہمارے اتنے مریض ہیں، حضرت ایک مرتبہ پانی پہ دم کریں گے، مثال دے رہا ہوں، اور کہیں گے یہ آ کے پلا دو، سارے شفا یاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جی یہ ولایت کا اظہار کریں گے امام زمانہ. ٹھیک ہے. اور جو پہلا سوال ہے اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا، میرے اس میں موبائل میں قرآن کے بارے میں، اور ایک تو ہے ہدی للمتقین جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے، اور ایک ہے ہدی للناس. تو ہدی للناس میں یہ دونوں آیتیں ہیں. قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، قرآن متقین کی ہدایت کے لیے. سوال یہ ہونا چاہیے قرآن جب متقین کی ہدایت کے لیے تو ہدی للناس، یہ تضاد تو نہیں ہے؟ کہیں تضاد نہیں ہے. قرآن سب کی ہدایت کے لیے ہے، مگر اس سے استفادہ متقی کر پاتا ہے. واہ واہ. جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہو. کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو. علیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب 40 سال کا یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے، انہوں نے اس میں 40 سال کی عمر کی، تو جب جناب یوسف کو قید میں ڈالی ہے یا نہیں؟ وہ بزرگ ہے، جیسے ہم امام زمانہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ وہ جوان ہی ہے. اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی، حضرت یوسف کو جب زندان میں ڈالا گیا تو 40 دروازے بند کرنے کا، اور زلیخا ہمت بہی والا جو واقعہ گزرا ہے تالک والا جو واقعہ گزرا ہے، وہ حضرت یوسف کی 40 سال کی عمر تھی اس وقت. اور اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد شاید یوسف کو زندان میں ڈال دیا گیا. یعنی فوراً نہیں بھیجے حضرت یوسف کو زندان میں، اس نے پھر موقع دیا ہے، پھر اس نے چاہا ہے کہ حضرت یوسف تیار ہو جائیں، مگر حضرت یوسف اپنے عقیدے نظریے پہ قائم رہے. تو اس نے کہا بس، کیونکہ کل والی آیت میں جو کل ہم پڑھیں گے اس میں ہے کہ اس نے کہا کہ پھر اب اسے زندان میں ڈال دیا جائے. تو شور مچ گیا تھا، خواتین نے کہا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. اس نے کہا اچھا میں نے کیا کیا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. تو اس نے پھر انتظام کیا، ساری عورتوں کے سامنے حضرت یوسف کو گزروایا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا تو ان کا بھی حال خراب ہو گیا. تو انہوں نے کہا تو سچ کہہ رہی تھی، تو غلطی پہ نہیں ہے، ہم ایک روزانہ دیکھتی ہے اسے، تو تیرا حال جو یہ ہو رہا ہے تو یہ تو ہم پریشان ہو گئے اس کا حسن دیکھ کر. یہ بعد والی آیات میں ہے. میں نے عرض کیا تھا یہ مسلسل تین ہیں جن کی تفسیر کرنے میں پابندی لگائی گئی ہے کہ خواتین کو اس مجلس میں نہ بٹھایا جائے. میں ہرگز یہ نہیں چاہ رہا، اور شاعروں نے بھی بڑا استفادہ کیا ان آیات سے، شعراء نے بہت. تو مجھے بہنیں چل رہی ہیں نا، کل بھی ہے پرسوں بھی ہے، اس میں خواتین کے حوالے سے کہا ہے ان کے سامنے اس کی تفسیر نہیں کرو. تو ہم ان کے سامنے تفسیر نہیں کریں گے والی جو بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. کھڑے ہوئیے. مدد کر رہا ہے، ان کو دلیلیں بھی دکھا رہا ہے. مخلص ایسا کیا کریں؟ ہمیں تو اللہ نہیں دکھا رہا کوئی دلیل کہ وہ مخلص ایسی کیا بات ہے کہ ان کی سب نشانی. مخلص دیکھیں، اخلاص جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے بھی اولیاء الہی ہیں، معصومین تو 14 ہیں نا، ان کے علاوہ یہ جو بڑے بڑے نامور عبادت گزار لوگ گزرے ہیں، بڑے کارنامے، بڑی کرامتیں، جنہوں نے بڑا مقام اپنا ثابت کیا ہے معاشرے میں. دور مت جائیے، حضرت عباس علمدار، سبحان اللہ. جی صاحب کرامت، باب الحوائج بن گئے. وہ 14 میں تو نہیں ہے نا.
اور سورہ مبارکہ نور کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام 12 ہیں مگر جن میں سے بنایا وہ 12 سے زیادہ ہیں. سبحان اللہ. یہی مطلب ہوا نا، یہدون بامرنا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو جن میں سے کچھ کو امام بنایا ہے وہ 12 ہیں جن کو امام بنایا ہے، جن میں سے بنایا 12 سے زیادہ ہے نا. تو وہ جو 12 سے زیادہ کی تعداد ہے وہ کون ہے؟ جیسے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں. برعظمت مولا عباس علمدار بلند تر صلوات. تعارف کرائیں اپنا. نہیں، بات وہ پوری نہیں ہوئی تھوڑی. پوری نہیں ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مسلسل عبادت ہے نا، خلوص جو ہے، عبادت سے مراد مخصوص موقوف عبادات نہیں ہے. عبادات موقوفہ اور عبادات غیر موقوفہ دو. نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے. ہر آن اپنے من کو صاف رکھ کے اس رب کو خوش کرنا عبادت ہے. لہٰذا آپ خریداری کرنے جائیں گے تو وہاں پر بھی من کو صاف رکھیں. آپ چیز بیچ رہے ہیں وہاں بھی من کو صاف رکھیں. آپ کسی سے مل رہے ہیں تب بھی اللہ کی خاطر ملیں. آپ کسی سے دور ہو رہے ہیں تب بھی اللہ کی خاطر ہوں. یہ جو خلوص ہے نا، یہ جب کثرت سے ہو جائے گا دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے، حکمتیں جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جناب زہرا کا قول سنا دوں. بسم اللہ بسم اللہ. اس باب میں جناب زہرا کا قول، بی بی فرماتی ہیں من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ. اس قول کو فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے. جو قول سیدہ کا میں آپ کو سنا رہا ہوں، من اخلصا للہ، من اسعدا الی اللہ خالص عبادتہ. من اسعدا، جو اپنی خالص عبادت کو پرواز دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، صعود دیتا ہے. حبوط اترنے کو کہتے ہیں، صعود اڑنے کو کہتے ہیں. من اسعدا الی اللہ خالص عبادتہ، جو اوپر پہنچاتا ہے اپنی عبادتوں کو خالص کر کے. احبت تعبیر ہے، جو یہاں سے وہاں بھیجتا ہے اپنی خالص عبادتوں کو، تو پھر اللہ کی طرف سے بہترین مصلحتیں اسی کے نام اترتی ہیں. یہ جو بہترین مصلحتیں اسی کے نام. جی یہ فرمائیں. چیٹ جی پی ٹی سے ہمارے موسیٰ بھائی نے وہ ہدی للناس والی آیت ہاں، کیا ہے نکالی ہے. 185 سورۃ البقرہ کی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس یہ سب کے لیے ہے مگر استفادہ متقین کرتے ہیں. جی بیٹا. السلام. سب سے پہلے تو ارمین والوں کا سب سے زیادہ شکریہ کہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا، اور آپ جیسے اس لیے ہمارے بیچ میں اور ہمیں تفسیر قرآن سے تھوڑی سی موقع. سر دو بس چیزیں، ایک آپ نے تربیت کا ذکر کیا 2 بار اپنی جب آپ تفسیر کر رہے تھے. تو ایک جو چیز میں نے سنی ہے اس سے شیئر کرا تھا کہ بچے کو جو ہے وہ اس طریقے سے پالے کہ پہلے سے 5 سال یا 7 سال کی عمر میں وہ بادشاہ کی طرح ہو، پھر 7 سے 14 غلام، پھر 14 کے بعد وہ دوست کی طرح. تو کیا وہ صحیح، اور کیا اس طریقے سے ہی جو ہے ہمیں تربیت کرنی چاہیے؟ بالکل یہ حدیث ہے. یہ 7 سال 3 حصوں میں معصوم نے تقسیم کیا ہے. پہلے 7 سال میں یہ بادشاہ ہے، دوسرے 7 سال میں یہ غلام ہے، تیسرے 7 سال میں یہ مشیر اور وزیر ہے. یعنی 21 سال تک ماں باپ کا تعلق خاص جڑا رہے گا بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے، 21 بنے نا. تو پہلے 7 سال جو بادشاہ ہے، آپ یہیں رکیے گا ابھی. پہلے 7 سال جو بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کے ساتھ جو وزیروں اور درباریوں اور نوکروں اور غلاموں کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے بہلا بہلا کر ان کو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. جی فرمائیں. اور پھر 21 سال کے بعد شادی ہو جاتی ہے. ہاں جی جی ان کا سوال رہتا ہے جب صاحب. جی سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ کا ایک آفیشیل پیج ہے، تو میں ایک کمی محسوس کرتا ہوں کہ تفسیر قرآن جو ہے وہ فکر جعفریہ میں مجھے نہیں مل پاتی، میں نہیں دیکھ پاتا. میں اسی لیے بھاگتا ہوا یہاں پہ بھی آیا تھا کہ جو ہے مجھے قرآن کی تفسیر جو ہے تھوڑی سی میں اس سے آگاہی ہوگی، مجھے پتہ چلے گا.
ترجمہ ہماری اس میں جو ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ اگر آپ اپنے پیج پہ جو ہے اس کو ایک ڈال دیا جائے. آنے والی جنریشن کے لیے وہ جو ہے بہت جی شکریہ، انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں. سن رہے ہیں ہمارے میڈیا والے لوگ؟ یہ بھی پچھلے 2 سالوں سے جا چکے ہیں، ہر یہ سال، جی. یوٹیوب پر موجود ہے. جی